بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری وائس اوکے ہے انشاءاللہ العزیز؟ فرقان بھائی آپ موجود ہیں روم میں؟ انشاءاللہ میری وائس اوکے ہوگی۔ تو مجلس جو ہے وہ گولڈن بھائی مجلس قائم ہو گئی اور ہرقل کی ترتیب کے مطابق سب بیٹھ گئے۔ اس نے پہلا جو سوال کیا وہاں پر اس مجلس کے اندر کہ کیف نسب فیکم، پہلے یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے، اس کے خاندان اور اس کے نسب کا کچھ تعارف کرواؤ، کیونکہ یہ ایک بڑی قوی اساس ہے کہ خاندان کو دیکھا جائے گا، اللہ اکبر، نسب کو دیکھا جائے گا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تو آدم علیہ السلام تک جو ہے وہ معروف ہے۔ ابو سفیان نے جواب میں کہا ہو فینا ذو نسب، اس کا نسب ہم میں بہت اونچا ہے، اس کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے اسماعیل کو چن لیا اور اسماعیل سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یہ پوری کائنات کے قریب چنا ہوا خاندان ہے اور چنے ہوئے خاندان میں چنی ہوئی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ اس دور کے کفار تھے جنہیں خاندانی وجاہتوں اور نسب کا احساس تھا کہ یہ ہونا چاہیے، نسب نامے معلوم اور خالص ہونے چاہیے، جس طرح میں نے آپ بھائیوں کو کل بھی بتلایا تھا اسی حوالے سے کہ آج دیکھیں کہ کفار اس بات کو معدوم کر چکے ہیں۔ آج آپ کو بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ ایسے بچے بکثرت ملیں گے، کثرت کے ساتھ ایسے ملیں گے کہ ان کے باپ کا علم نہیں، ایسے بچے بھی ہیں ان کے ماں کا علم بھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو ان خاندانی وجاہتوں اور نسب کی عظمت سے بات کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ برادریاں اور برادری کی تقسیمیں یہ معیار شرافت نہیں ہے، لیکن نسب کا محفوظ ہونا یہ ایک عقی برادریوں کی تقسیم کسی تفاضل کا معیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو اللہ اکبر عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ مدار فوقیت اور معیار برتری صرف تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون ہے۔ یہ برادریوں کی تقسیمیں نہیں ہیں کہ فلاں برادری اعلیٰ اور فلاں برادری اللہ کے ہاں افضل، نہیں، اللہ کے ہاں افضل وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار اور متقی ہو، جس کا سینہ، جس کا عمل، کردار، منہج عقیدہ تقوی کے نور سے آراستہ ہو۔ اللہ کی فہرست میں وہ افضل، اعلیٰ اور برتر ہے۔ اگر تقوی نہیں، اللہ کا خوف نہیں، عقیدہ درست نہیں تو توحید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ اکبر ہم شر البریہ کہا ہے، پھر وہ انسان چاہے کتنی اونچی برادری کا ہو سب سے بدتر ہے۔ انسان اللہ اکبر انسانوں ہی سے نہیں بلکہ غلاظت اور گٹر کے کیڑوں مکوڑوں سے بھی بدتر ہے۔ جس کے پاس توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں، اللہ کے تعلق سے نہیں، تو پھر چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی منصب کا ہو اور کتنی ہی دولت کا مالک ہو، فرمایا ہم شر البریہ، مخلوق میں بدترین انسان ہے پوری مخلوقات میں سے۔ تو چنانچہ ہرقل کا یہ جو سوال تھا کہ اس کا نسب کیسا ہے، ابو سفیان نے کہا وہ فینا ذو نسب، کہ وہ بڑا عالی و نسب اور بڑے عظیم نسب کا مالک ہے۔ ہرقل نے اس کا جواب دیا کہ یہ بات درست ہے، جو سچا نبی ہوتا ہے وہ نسب والا ہوتا ہے، اس کے آباء و اجداد کی ایک بڑی مبارک لڑی ہے، اس لحاظ سے ان میں دنیاوی اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اگر اس کا نسب اعلیٰ ہے، نسبی اعتبار سے وہ برتر ہے، تو اس کی اللہ اکبر گواہی دیتے ہوئے ایک علامت پیدا ہو گئی کہ وہ سچا نبی ہے۔ اس نے کہا کذالک الانبیاء تبعث فی نسب قومہا، کہ انبیاء بھی بڑے اونچے خاندان اور اعلیٰ نسب کے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے نسب میں کسی مقام پر کوئی انگلی اٹھا سکے کہ تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارا دادا ایسا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا۔ لہذا اس کے سچے نبی ہونے کی ایک بڑی قوی علامت ہے، کیونکہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، وہ بڑے اعلیٰ نسب کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ ہرقل کا پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ کہ حل قال هذا القول احد منکم، کیا تمہارے خاندان اور برادری میں کسی نے اس سے قبل نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ لا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، ہمارے خاندان میں یہ پہلا شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویدار ہے۔ ہرقل نے کہا کہ بات
اور بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ہوتا قلت تعصی بقول اللہ اکبر، کہ پھر میں کہتا کہ یہ شخص اسی دعوے کی نقل کر رہا ہے جو آج اس سے پہلے اس کے باپ دادا میں سے کسی نے کیا تھا، جب اس کے پورے خاندان میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ اس کے باپ نے، نہ دادا نے، نہ پردادا نے، تو یہ بات اس کے حق میں ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اگر پوری برادری، پوری قوم میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا جس نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہوتا، یہ بات کہی جا سکتی تھی۔ اسی دعوے کی نقل میں اس دعوے کو اپنایا جا رہا ہے، وہی جراثیم اس شخص میں منتقل ہو گئے۔ تیسرا سوال یہ تھا حل کان من آباہی من ملکن، کہ اس کے خاندان میں، اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ اللہ پر ہوا تھا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ ہرقل نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا قلت یطلب ملک ابیہ، تو پھر یہ بات کہی جا سکتی تھی، انگلی اٹھائی جا سکتی تھی، وہ اپنے انبیاء کی بادشاہت طلب کر رہا ہے، وہ بادشاہت جو اس کے خاندان میں تھی، وہ اسی بادشاہت، اسی منصبت کو طلب کر رہا ہے کہ میرا فلاں دادا بادشاہ تھا تو میں بھی اسی مقام کو، اسی لیڈر کو اپنے لیے حاصل کروں اور بڑا بن کر دکھاؤں۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ بقول تمہارے کہ اس کے پورے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں، نہ کسی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، اس اعتبار سے اس شخصیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چوتھا سوال، ہرقل کا جو چوتھا سوال ہے کہ اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، کہ اس کی اتباع کرنے والے کیسے ہیں، اشراف ہیں یا کمزور ہیں؟ کیا غریب اور جو ہے غریب لوگ ہیں؟ یہاں پر ایک قیمتی نکتہ آپ سارے بھائی سمجھ لیجئے گا کہ اشراف شریف کی جمع ہے۔ لفظ اشراف دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دو معنوں کے اندر۔ ایک تو شریف کے معنی یعنی شریف ہو، عزت دار ہو، مکارم اخلاق کو سمیٹنے والا ہو۔ ایک اشراف کا معنی متکبر، مغرور، دولت کے نشے، اس کی گھمنڈ میں مبتلا ہو۔ یہاں اشراف کا یہی معنی ہے، کیونکہ یہاں اشراف بمقابلہ ضعفاء کے استعمال ہوا ہے، کہ جب لفظ اشراف ضعفاء کے مقابلے میں استعمال ہو تو اس کا معنی شریف کا نہیں، اس کا معنی مالدار اور مال کا گھمنڈ رکھنے والا اور طاقت کا غرور والا ہوتا ہے۔ تو ہرقل نے پوچھا کہ اس کی اتباع کرنے والے کیسے ہیں؟ کمزور لوگ ہیں، اللہ پر ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، یا متکبر اور فخر میں مبتلا اور گھمنڈ میں مبتلا، جن میں طاقت کا نشہ ہو، مال کا نشہ ہو، اس کے پیروکار کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے کہا ضعفاہم، اس کے پیروکار تو ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اکثریت ہمارے غلاموں کی ہے۔ ہرقل نے جواب دیا ہم اتباع الرسول، یہ نقطہ بھی اسی پیغمبر کے حق میں ہے، کیونکہ جب سے یہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، یہ ایک طبعی امر ہے کہ انبیاء کے نزدیک ضعفاء اور کمزور ہی ہوتے ہیں، پہلے کمزور ساتھ دیتے ہیں۔ جب اشراف کا نشہ اللہ اکبر ختم ہو جاتا ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا عہدہ چھننے والا ہے، یہ مونچھیں نیچے ہونے والی ہیں، پھر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ابتدا میں یہ توفیق ضعفاء کو ہی ملتی ہے، تو یہ بات اس نبی کے حق میں ہے۔ عادتاً انبیاء کے اعتبار کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا سابق العرب و بلال سابق الحبشۃ و صہیب سابق الروم و سلمان سابق فارس، اس پورے عرب میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس پورے عرب میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، پورے روم میں پہلا مسلمان صہیب رومی، اور پورے حبشہ میں پہلا مسلمان بلال حبشی، اور پوری سلطنت فارس میں پہلا مسلمان اللہ اکبر سلمان فارسی ہے۔ یہ سب ضعفاء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو مختلف قوموں اور اشراف کی غلامی کرنی پڑی، جن کو دعوت دین حق قبول کرنے پر ماریں کھانی پڑی۔ حضرت عمر بن حبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، اور آ کر پوچھا کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو؟ فرمایا کہ ہاں سچا نبی ہوں۔ پوچھا کہ آپ کی اب تک کتنے لوگوں نے آپ کی اتباع کی؟ فرمایا کہ دو ہی ہیں، عبد و حر، ایک غلام ہے اور ایک آزاد، ایک بلال حبشی اور ایک حضرت ابو بکر صدیق۔ عمر نے کہا، صحابی رسول نے کہا کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا انت لا تستطيع ذلك، عمر تم اسلام قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ابھی تم لوٹ جاؤ اور جب دیکھو کہ ان امری قد ظہر، کہ میرا معاملہ غالب آ چکا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ نے کمزوری ختم کر دی، یہ آزمائش کا دور ختم ہو چکا، پھر تم نے آ جانا ہے، اسلام کو قبول کر لینا ہے۔ ان حالات میں طاقت نہیں ہے، تمہاری قوم تم کو پکڑ لے گی، یہ بڑی ایذائیں دے گی، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ تم ڈر کے مارے تکلیفوں سے ڈر کر رجوع کر لو اور چھوڑ دو، ابھی تم چلے جاؤ۔ عمر کا کہنا ہے کہ کاش اس وقت میں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا، کنت رابع الاسلام، میں اس پوری کائنات میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول، صحابی کا قول ہے، کتنی اسلام سے محبت، اور کیا کہتا ہے کہ کنت رابع الاسلام، کہ اس پوری کائنات